بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو السلام علیکم. میں صرف ایریا مینیجر نہیں بلکہ اپنے سیلز مینیجر بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں. دوستو، ایک فارمولہ میں آج ڈسکس کرنے چلا ہوں. کچھ فگر شک آپ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہو اور پینسل ہو تو لکھتے بھی جائیے گا. بے شک پچھلے سال سیکٹر منڈی بولدین نے 12,03,20,927 روپے پریمیم کیا اور 3126 پالیسیاں کی. اور یہ جو پالیسیاں کی یہ 290 ایس آر کے ساتھ کی، یعنی 290 نئے ایس آر بھرتی کیے. اب جب میں نے 290 ایس آر آیا تھا، اس کو ڈیوائیڈ کیا 12 کروڑ پہ، تو وہ ایوریج نکلی 4,14,899. یعنی 4 لاکھ کی اوسط نکلی نئے ایس آر میں. اگر ہم نے وہ بیمہ ہم تقسیم کریں تو وہ 4 لاکھ فی ایس آر آتا ہے. پھر میں نے کوشش کی تمام ایریاز کی علیحدہ علیحدہ فردن مثلا نذیر کھوکر صاحب ہیں 1,86,61,61 ان کا بیمہ تھا. 34 بندے انہوں نے بھرتی کیے اور ان کی ایوریج جو آئی وہ آئی 5,48,881 روپے. اسی طریقے سے 42-36 والے آباد زید صاحب 1,78,61,000 بیمہ تھا ان کا. 26 بندے انہوں نے نئے بھرتی کیے. اس کو 1,78 پہ ہم 26 بندوں کو تقسیم کریں تو وہ 6,86,987 روپے کی ایوریج آتی ہے. 42-24 والے 1,59,12,814 پریمیم تھا ان کا. 44 ایس آر انہوں نے بھرتی کیے. 3,61,654 روپے کی ایوریج آئی ان کی. شاہد محمود وڑائچ صاحب کا 1,48,00,000 پریمیم ہوا تھا پچھلے سال اور 45 ایس آر انہوں نے بھرتی کیے. اس کو جب ڈیوائیڈ کیا گیا تو 3,28,000 روپے کی ان کی ایوریج نکلتی ہے فی نئے ایس آر. اس کے بعد تنویر صاحب ہیں 1,40,00,000 کے لگ بھگ بیمہ ہوا. 57 سب سے زیادہ ایوریج ہے ان کی. سب سے زیادہ بندے انہوں نے بھرتی کیے ہیں. ایوریج ظاہر ہے اس حساب سے کم ہونی چاہیے لیکن ان کی بھی 2,47,000 روپے کی فی ایس آر ایوریج آتی ہے. آگے چلتے ہیں. عزیز صاحب ہیں 99,52,000 پریمیم ہوا. 15 ایس آر انہوں نے بھرتی کی ہے صرف اور 5,96,000 ان کی ایوریج ہے. کمبر صاحب ہیں 84,95,000 23 ایس آر بھرتی کیے. 3,69,362 ایوریج رہی. 4267 نواز صاحب 74,19,596 17 ایس آر بھرتی کیے. 4,36,000 کی ایوریج آتی ہے نئے ایس آر کی ان کی. 27 والے 73,76,571 ذوالفقار مرزا صاحب 20 ایس آر انہوں نے بھرتی کیے. 3,68,828 روپے ایوریج آئی. 42,49 61,46,922 پریمیم تھا ان کا. 8 ایس آر صرف بھرتی کیے. ان کی 7,68,365 روپے اوسط آتی ہے. اب یہ جو ورکنگ ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم کم سے کم بھی لیں، کم سے کم وہ سب سے کم جو ایوریج ہے وہ ہے 42-50 والوں کی، کیونکہ ان کے 57 بندے بھرتی ہوئے ہیں. تو جب اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو 2,47,000 وہ بنتا ہے فی ایس آر. اب 2.5 لاکھ بنتا ہے. یعنی اگر آپ نئے ایس آر بھرتی کرتے ہیں تو اس کو 2.5 لاکھ سے ضرب دے لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سال آپ کا پریمیم کتنا ہوگا. میں زیادہ نہیں کر رہا. 7,68,000 بھی ایوریج ہے، 5,48,000 بھی ہے، 6,86,000 بھی ہے، 5,96,000 بھی ہے. لیکن اس کو چھوڑیں آپ. مخصوص حالات ہیں، بڑی پالیسیز ہو گئیں، کوشش کی تھوڑی ٹیم پہ، کچھ بھی ہو گیا. لیکن
کم سے کم جو ایوریج ہے وہ ہے تقریباً 2.5 لاکھ روپے پر ایسار۔ اب اگر ہم اپنی ریکروٹمنٹ بڑھا لیں، ہم نے جو بھی بیمہ کرنا ہے اسی حساب سے بندے دیکھیں آپ کو کتنی چاہیے، اور کم سے کم ایوریج آپ رکھ لیں کتنی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بزنس کتنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نمبر آف پالیسی اگر ہم کو فوکس کریں تو اس میں بھی ذرا دیکھیے گا کہ 3126 پالیسیاں کی پورے سیکٹر نے مل کے پچھلے سال، اور 12 کروڑ ظاہر ہے پریمیم ہوا، اور جب اس کی ایوریج نکالی تو یہ 38,490 روپے کی، یعنی 40,000 کے لگ بھگ ایوریج بنتی ہے فی پالیسی پورے سیکٹر کی۔ اور اگر ایریا وائز دیکھیں تو کھوکھر صاحب کی 45,000 ہے ایوریج فی پالیسی، آبد زید صاحب کی 36,000 ہے، طاہر صاحب کی 30,000 ہے، وڑیت صاحب کی 36,000 ہے، تنویر صاحب کی 39,000 ہے، عزیز صاحب کی 34,000 ہے، کمبر صاحب کی 44,000 ہے، نواز صاحب کی 38,000 ہے، اور ذوالفقار مرزا کی 51,000 ہے۔ تو یہ ایوریج ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 40,000 اوس جو ہے نا وہ نکلتا ہے 40,000، یعنی کہ پالیسی کو اگر آپ فوکس کریں اور چھوٹی بڑی کا بالکل دھیان نہ رکھیں، صرف نمبر آف پالیسی کو لے کر چلیں، تب بھی 40,000 سے نیچے نہیں جاتی ایوریج۔ اچھا، پھر اس کو پھر دیکھیں، سیکٹر میں پورے سال میں 2020 میں 108 سیلز مینیجر نے ٹوٹل کام کیا ہے۔ ٹوٹل 108 سیلز مینیجر ہیں جن کی ایک ہی پالیسی ہے، تو وہ ٹوٹل 108 ہیں۔ اور اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں کہ بھئی یہ کس حساب سے ہوا، تو سیکٹر میں ایس آر جو جنہوں نے کام کیا ہے وہ 722 ہیں ٹوٹل جنہوں نے کام کیا ہے۔ سیلز مینیجر 108، ایس آر 722۔ اب پورے سال میں اگر ہم ایس آر کی ریشو کا نکالیں 722 کی، وہ بھی 1,66,000 بنتی ہے، 1,66,000۔ اور پورے سال میں فی ایس ایم جنہوں نے کام کیا ہے وہ 2.68، 2.5 ایس آر بھرتی کی ہیں ہر سیلز مینیجر نے، صرف 2.5 ایس آر۔ اندازہ کریں آپ، فی ایس ایم جو بھرتی ہے وہ 2.5 ایس آر ہے۔ اب یہ فوکس کرنے والی جگہ ہے، اگر ہم یہ سیلز مینیجر کی ریکروٹمنٹ جو ہے اس کو 2.5 سے اٹھا کر 5 پہ لے جائیں تو کلیہ فارمولہ تو یہی بنتا ہے کہ 12 کے بجائے 24 کروڑ ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے۔ اس کو، یہ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے اپنے ایریے پہ لے جائیں، نیچے میرے سیلز مینیجر بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹیم پہ اس کو فوکس کریں اور پھر دیکھیں، کیونکہ پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر میں سمجھتا اگر ہم نے اپنا ٹریک بہتر بنانا ہے تو پھر پرانے جو پچھلے سال کی ہم نے کارکردگی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس حساب سے ہم بڑھا سکتے ہیں، کہاں کمزوری ہے، کس کو ہم بڑھا کے اپنے بزنس کو مزید زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، فی سیلز مینیجر اب یہی ہے کہ 2.68، 2.25 کہہ لیں چلو آپ اس کو، تو یہ 6، یعنی کہ 6 ایس آر پورے سال میں، یعنی 2 مہینوں میں صرف ایک بندہ بھی بھرتی کر لیں ہم تو کہاں جاتا ہے۔ اور اگر ہم، جیسے میں کہتا ہوں کہ رف آپ بھرتی کریں، کیونکہ یہ فیصلہ آپ بھرتی کرنے سے پہلے نہیں کر سکتے کہ جی یہ بندہ چلے گا یہ نہیں چلے گا، یہ تو بھرتی کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سلیکشن بھرتی کرنے کے بعد ہوگی۔ پہلا مسئلہ اٹریکشن کا ہے، پہلے لاؤ تو صحیح، ان کو کرنے والے آگے آ جائیں گے اور جو نہیں کرنے والے ہوں گے وہ نکل جائیں گے، اس کے لیے تو آپ کو کوئی تگودو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، بات صرف اتنی سی ہے جو میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے
اسپیشلسٹ بننا ہے. کوئی ایک چیز فوکس کر لیں. نمبر آف پالیسی, نمبر آف ریکروٹمنٹ, میٹنگز آپ بڑھا دیں. زیادہ میٹنگ, چھوٹی چھوٹی میٹنگ, ناشتے پہ, کھانے پہ, چائے پہ, ڈیلی میٹنگز. رابطے کو کلوز کر لیں, رابطے کو فوکس کر لیں, نمبر آف پالیسی کو فوکس کر لیں, نمبر آف ریکروٹمنٹ کو فوکس کر لیں. مختلف ایکٹیویٹیز. وہ موصل صاحب والی بات کہ جب بیمہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہوتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اس کے بعد بیمہ بند ہو جائے گا, بیمہ نہیں آئے گا. لیکن جب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور بیمہ نہیں ہو رہا ہوتا, اس وقت میں مطمئن ہوتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کے بعد بیمہ آئے. ابھی یہ جو دسمبر کے فوری بعد سکوت ہو گیا ہے تاریخ فیلڈ پہ, مارکیٹ پہ, اس کے پیچھے اصل میں اسی قسم کے عوامل ہے کہ بیمہ آ رہا تھا, ہم مطمئن تھے, لیکن جو ہی ایکٹیویٹیز کم ہوئی تو ہمارا بزنس جو ہے کم ہو گیا. تو ہمیں اس ایکٹیویٹیز کی ریشو کو اسی طریقے سے بڑھانا ہوگا, اور اس کا جو وہ معیار ہے وہ دسمبر پہ ہم نے لے کے جانا ہے. ہمیں اپنے سارے ٹارگٹس کو 30 جون تک رکھنا ہے. آج ہی اس پہ ورکنگ شروع کریں. میرے سیلز مینیجر بھائی جو ہیں وہ اپنی ریکروٹمنٹ کو ڈبل کریں, خود بخود کام بہتر ہو جائے گا. ایریا مینیجر جو ہیں وہ بھی 30 جون تک اپنی ساری ریکروٹمنٹ, میں کہتا ہوں زیادہ نہ کرو یار, ڈبل نہ بھی کرو. یہ جو آپ نے پچھلے سال کی ہے یہ کوئی ریکروٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. کسی کے 34 ہیں, کسی کے 26 ہیں, کسی کے 45 ہیں, کسی کے 15 بھی ہیں, 23 بھی ہیں, 17 بھی ہیں, 20 بھی ہیں, 8 بھی ہیں. یار اس کو ہی ڈبل کر لو. اس کو ڈبل کرو گے تو بھی میں ڈبل ہو جائے گا بھائی. سیدھی سی بات ہے. فوکس کرنا ہوگا, اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں رکھنا کہ 30 جون کو ہم نہیں کر پائیں گے. ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. اگر ہم مہینے دسمبر کے 30-31 دنوں کے اندر جو فوکس کر لیتے ہیں تو ہم اپنے بیس کو ٹچ کر کے بلکہ آگے نکل جاتے ہیں. تو ابھی تو ہمارے پاس 4.5 مہینے یا 4 مہینے تو کھلے پڑے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمیں بہرحال فوکس کرنا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر. میں اپنے خاص طور پر سیلز مینیجر 108 جو ہیں سیکٹر کے, ان سے مخاطب ہوں کہ کام میں بہتری لانے کے بہترین فارمولہ یہی ہے کہ ریکروٹمنٹ کو ڈبل کر دو, نمبر آف پالیسی کو ڈبل کر دو. بس کلوز رابطہ جو ہے, جتنا اپنے رابطہ پچھلے سال کیا تھا اس کو ڈبل کر دو, کسی بھی چیز کو ڈبل کر دو. اس لیے دوستو بس یہ آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا. امید ہے اگر اتنے سارے لوگوں میں سے کسی دوست کے ذہن میں بھی یہ کوئی ایک نقطہ بھی آ گیا تو میرا یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. میں بس یہی چاہوں گا کہ وہ کسی بندے نے ایک انٹرویو کیا, ایک بکروال تھا, یہ جو بکریاں پالتے ہیں ان کا, تو اس نے کہا بھائی یہ آپ کو کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا جی میری تقریباً 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن ہے. تو اس نے کہا کتنی ریوڑ جو ہے آپ کی بکریوں کا ریوڑ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس 12 بکریاں ہیں. اس کا مطلب 50,000 روپے فی بکری کے حساب سے آپ کو, میرا مطلب ہے یہ سارا کچھ آپ کو بچ جاتا ہے. اس نے کہا ہاں, اور یہ ماہانہ میں اس حساب سے کماتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا مجھے ریوڑ دکھاؤ. تو جب اس نے ریوڑ دیکھا تو اس میں 12 نہیں بلکہ 13 بکریاں تھیں. تو وہ بندہ انٹرویو کرنے والا بڑا حیران ہوا, یار تم تو 12 بتا رہے تھے, چھوٹا سا ریوڑ ہے, تمہیں گنتی نہیں آتی؟ اس نے کہا گنتی آتی ہے. تو پھر اس نے کہا بکریاں تمہاری 13 ہیں. اس نے کہا یہ اس کو تم نے کیوں نہیں شمار کیا؟ تم نے 12 بتائی ہیں. اس نے کہا میری جو کاروبار کرنے کے لیے وہ 12 ہی ہیں, کیونکہ 13ویں بکری کا کیا مقصد ہے؟ تو 13ویں بکری کا جو مقصد تھا اس نے کہا وہ یہ ہے کہ اس کے سال میں 2 بچے ہوتے ہیں, اس بکری کے 2 بچے مجھے ملتے ہیں اس سے, اور ایک میں قربانی دے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں, اور ایک میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. اس لیے اس کو میں نے شمار نہیں کیا. لیکن یہ 13ویں بکری جو ہے یہ میری ان 12 بکریوں کی محافظ ہے, یہ ان میری 12 بکریوں کی برکت ہے. تو دوستو ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا, کچھ تھوڑا سا زیادہ. وہ یاد کیجئے گا وہ درجن 12 کی نہیں بلکہ 13 مالٹوں کی, تھوڑا سا زیادہ
یہ تھوڑا سا زیادہ کا اصول بھی بڑا عجیب ہے. تھوڑا سا زیادہ کا اصول اگر آپ رکھیں گے تو دیکھیے گا کہ کہاں سے کہاں دنوں میں ہی یہ کام جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. تو تھینکس. آخر میں وہی بات کہ بے امتنے ہو جڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا، اگن والے اگ پیندن سینہ پاڑ کے پتھراں دا، تے منزل دے متھے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے گھروں بنا کے ٹردے نقشہ اپنے سفراں دا. بہت مہربانی. تھینک یو. شکریہ.